آپ کے بیانات میں اکثر طور پر یہ سننے کو ملتا ہے کہ تفاسیر کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں بھی جب آپ سے سوالات کرتا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ تفسیر ہے، فلاں عالم نے بات کی ہے، فلاں عالم نے بات کی ہے، کوئی اللہ کی وحی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی بات نہیں ہے، تو تفسیر کا تعلق دین سے نہیں ہے، تفسیر کا تعلق اللہ کے کلام سے نہیں ہے. آپ کے علاوہ یہ جملہ کہیں اور سننے کو ملتا نہیں ہے. نارملی کسی نے بھی یہ جملہ ادا نہیں کیا کہ جناب تفسیروں کا تعلق کوئی دین سے نہیں ہے، اس کو کوئی دین بنا کر نہ بیٹھ جائے. تو اب یہ آپ جو جملہ ادا کرتے ہیں تفسیروں کا تعلق دین سے نہیں ہے، کوئی عجیب جملہ نہیں ہو جاتا ہے؟ نہیں، کوئی عجیب جملہ نہیں ہو جاتا، بلکہ کسی بھی موقع کے پاس آپ بیٹھیں گے وہ آپ کو یہ سب سے ابتدائی طور کے اوپر ہی آپ کی ذہن سازی اسی طرح کی جاتی ہے کہ جہاں پر غیر نبی کا کوئی بھی تعلق آتا ہے وہاں عصمت نہیں ہوتی. جب عصمت نہیں ہے تو ہم اس کو تدین اس سے کر نہیں سکتے. وہ ایک اجتہادی دائرے کے اندر اس بحث کو دیکھا جاتا ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ تفاسیر آپ دیکھیں ہر طرح کی غلطی پر مشتمل ہوتی ہے. یہی تفاسیر ہیں بڑے بڑے پائی کی جس میں کفریات تک کی بحثیں بھی بالکل لکھی گئی ہیں، مذکور ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں قرآن پاک کی بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر اجمال ہوتا ہے، تو کئی مفسر ہیں اس اجمال کو ٹھیک طریقے سے نہیں نکال پاتے، تو نتیجہ ٹھیک نہیں ہوا. اب جب غلط نتیجہ ہو گیا، اسی نتیجے کو اگر میں ایک فکر کھڑی کر کے بیٹھ ہوں تو وہ ساری زندگی غلط ہی تبلیغ ہوتی چلی جائے گی، اصلاح نہیں ہوگی. اسی طریقے سے بہت سے مقامات ایسے ہیں قرآن پاک کے جہاں پر مسانی بنانا ہوتا ہے، قرآن کو ایک ربط ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور کئی مفسرین ہیں اس ربط تک ان کا دھیان نہیں جاتا تو ایک نتیجہ بن گیا اسی کے اوپر وہی بیان ہو رہا ہے، اللہ کی مراد کر کے بیان کی جا رہی ہے. سب آتے ہیں مسائل. حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر قرآن کرتا ہے. آپ مدین گئے، وہاں ایک بزرگ سے آپ کی ملاقات ہوئی، پھر ان کی بیٹی سے آپ کا نکاح بھی ہوا. آپ تفسیریں نمبر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. ہر بندہ یہ لکھ کے چلا گیا، مطلب بہت بڑی تعداد ہے. حضرت شعیب علیہ السلام سے وہ یعقوب علیہ السلام غلطی سے نکل گیا کہ اکثر مفسرین یا ذکر کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. سر قرآن پاک کو مسانی بنا کر دیکھ لیں تو قرآن نے تو نص کیا ہے کہ آپ تو بہت بعد میں تشریف لائے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کے غالباً آپ قریب میں تھے حضرت شعیب علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، لیکن دیکھیے گا جو تفسیر میں لکھا آ گیا وہی بیان کیا جا رہا ہے. جب اس کے اوپر فکریں کھڑی ہو جاتی ہیں، منوا کے دیکھ لیں، ان کے نزدیک یہی دین ہے کہ جو اس مفکر نے لکھ دیا، کیونکہ وہ ایک فکر کی تبلیغ کر رہے ہیں. تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جس طریقہ کار سے ہم دیگر تحقیقات کو دیکھتے ہیں، تفسیر کو بھی صرف اس نگاہ سے دیکھیے، اس میں بھی آنے والے ہر ایک لفظ کو، اس کے اندر آنے والے ہر ایک عبارت کو جو وہ اللہ کی مراد کے نام پر ذکر کر رہا ہے چیک کیا جاتا ہے. قرآن کی مطابقت میں مانیں گے، نہیں تو دیوار پہ دے ماریں گے. یہی طریقہ کار ہوگا. عزت احترام اپنی جگہ ہر موقع کا کیا جاتا ہے. تفسیر کے اندر ایک پہلو اور ہے کہ ہمارے ہاں ماضی میں بھی روایت الحدیث ہوتی ہے. کوئی بھی حدیث ہے آپ کے پاس کسی بھی کتاب کی، اس کے اندر ہر طرح کی تحقیقات آپ کو مل جاتی ہیں. کتابیں اویلیبل ہیں، اس کی سند میں کیا علماء کے اقوال رہے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں، اس کے متن پر کیا کیا اعتراضات رہے ہیں یہ بھی ماضی کی تحقیقات مل جاتی ہے. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہوگی کہ جس پر ماضی کی تحقیقات اویلیبل نہ ہو. تفسیروں میں کس نے آج تک تحقیقات کی ہوئی ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں تفسیر ہے، اس کی فلاں عبارت کا متن ٹھیک نہیں، یہ تفسیر ٹھیک نہیں. کتنا کام ملتا ہے آپ کو؟ میں آپ کے سامنے 10 تفسیریں لکھ دوں، مجھے بتائیں کوئی ایک جامع ایسی کتاب کہ جس میں اس تفسیر کے حوالے سے پوری ڈسکشن موجود ہو کہ کہاں کہاں اس نے غلطی کی ہے، کہاں کہاں غلطی نہیں کی. تو تفسیر کا پہلو ایسا ہے کہ جس کے اندر نہ اتنا وہ نہیں کام ہوا کہ ہم ٹھیک اور غلط کا امتیاز کریں، بس لکھ کے ایک مراد سمجھ کے چلے جاتے ہیں، وہ ٹھیک بھی ہوگا. یہیں پر میں آپ کو روکوں گا، یہ تفسیروں میں کام نہیں ہوا، چلو حدیثوں میں کچھ کام ہو گیا، وہاں پہ بھی پرابلم رہتی ہے بہرحال، لیکن تفسیروں میں کام نہیں ہوا تو یہ کوئی مطلب دین کی طرف سے کمزوری والی بات نہیں ہے؟ نہیں، کمزوری نہیں، ہر ایک کا اختیار ہے، جس کا جو دل کرے کرے. مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں کو قانون سازی بھی تو نہیں ہے. میں بیٹھ کے 10 تفسیریں لکھ کے چلے جاؤں، اپنے نام سے لکھوں یا اس کے اوپر میں لکھ دوں مولانا آصف صاحب، کون پوچھنے والا ہے کس نے لکھی ہے کس نے نہیں لکھی؟ ٹھیک لکھ رہا ہوں غلط لکھ رہا ہوں کس کو پتا ہو؟ کیا میں خیانت کر رہا ہوں شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر؟ کون پوچھنے والا ہے؟ سوال ہے نا بھائی. غلطی آ گئی، پتہ چل گیا غلطی آ گئی، کون اس کو مانے گا کہ بھائی مانتا تو ہے؟ وہ تو شیخ ابن عربی بھی وہ نہیں مانتا ہوگا کہ بھائی میں نے غلط استدلالات کیے. تو پرابلم ہے، اس کو سمجھیے گا کہ جب غیر نبی کوئی بھی کتاب لکھ رہا ہے، وہ کوئی تحقیق کر رہا ہے، اس کو اسی دائرے میں دیکھنا چاہیے. غیر نبی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہوگی مان لیں گے، قرآن تصدیق کر دے گا. نہیں ہوگی تو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس نام لے کر بھی کوئی روایت آتی ہے، جب وہ
قرآن سے متعارض ہوتی ہے یا ہمارے پاس اور اس میں کوئی علت نکلتی ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اس طرح مفسر کی بات کو بھی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. لہٰذا یہ تو ایک بنیادی اصول ہے, اس میں کوئی پریشانی جو بھی آپ نے بات کی ہے نا کہ عصمت نہیں ہے کسی کے پاس نبی کے علاوہ. نبی جب دین بیان کریں گے تو وہ محفوظ ہوگا, اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. یہ پوائنٹ ویسے بڑا ویلڈ لگتا ہے کہ اگر دین بیان کرنے میں ایک معصوم بندے کو لیا جائے تو پھر اس کی بات ویلڈ ہوگی, وہ صحیح سمجھائے گا اللہ کی مراد. بالکل یہ آپ کے بات درست لگتی ہے. اچھا, کچھ سوالات بھی ہیں بھائیوں کے. ابھی حال ہی میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, ایک چینل والوں نے ان کو لائن پر لیا تو انہوں نے بیان کیا کہ جو لوگ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں. اس لیے کافر ہیں کہ قرآن پاک میں کرامتوں کا ذکر آیا ہے تو قرآن کا ذکر انکار لازم آتا ہے کہ اس وجہ سے کفر بن جاتا ہے. وہ ایک اشارہ کر رہے تھے غالباً انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف کہ وہ کہتے ہیں کہ باب شیخ کوئی نہیں, یا ان کا دعویٰ ہے کہ جناب آج کو یہ کرامت کر کے دکھائے, یا آج کل کرامتیں نظر کیوں نہیں آتی ہیں. تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ جناب کرامتوں کا انکار جو کرے گا کافر ہو جائے گا. مجھے بیلنس نظر نہیں آ رہا ہے ان دونوں کے اندر. ایک دعویٰ کچھ اور کر رہا ہے, اس کا جواب جب دیا جا رہا ہے تو وہ کچھ اور دیا جا رہا ہے. آپ اس بحث کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, دنیا میں واللہ تعالیٰ عالم کس نے کس نیت سے اور کس پیرائے میں کیا بات کی ہے مجھے نہیں معلوم. میں اس کے اندر یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں مسلمانوں میں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک بھی فرقہ ایسا نہیں ہے جو کرامت کا علی الاطلاق انکار کرتا. ٹھیک ہے, ایسا کوئی بھی فرقہ یا کوئی بھی آج موجود بھی نہیں ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے مسلمان ہونے کے ناطے قرآن پر تو ایمان ہوگا, تو قرآن پاک میں غیر نبیوں سے متعلق بہت سے خرق عادت معاملات کا ذکر ہے. اصحاب الکہف کا واقعہ آپ لے لیں کہ ایک لمبے عرصے تک ان کو سلا دیا گیا, یا دیگر واقعہ. تو کوئی بھی کرامت کا انکار نہیں کرتا کیونکہ قرآن میں مذکور ہے. پرابلم یہاں پر یہ ہوتی ہے قرآن پاک میں تو اللہ نے نص کر دی نا یہ واقعہ فلاں کے ساتھ ایسا ہم نے کیا. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ آتا ہے کہ میرے سامنے ابھی ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا وہ اللہ کا ولی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سرٹیفکیٹ کوئی اسٹامپ میرے نبی علیہ السلام کی طرف سے ہمیں نہیں ملی کہ یہ شخص اللہ کا واقعی ولی ہے. ہمیں تو نہیں معلوم. دیکھیں بہت سی روایات ایسی ہیں, کئی شہداء بروز قیامت کھڑے ہوں گے تو منافق نکلیں گے. تو ہم تو کئیوں کو نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو مسئلہ یہ کہ ایک شخص ہے کہ جس کو میں سمجھ رہا ہوں اللہ کا ولی ہے, ہم لوگ سمجھ رہے ہیں, اس کی نسبت سے مجھے کسی کتاب میں مل گیا کہ یار اس سے یہ کرامت ہوئی تھی. اس کا انکار کس طرح کفر بنتا ہے؟ کیا یہ اللہ نے کہا ہے کہ بھائی اس سے یہ کام ہوا تھا؟ تو یہ دو بہت الگ جہتیں ہیں, اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو کرامت کا اس طرح تحقیقی انداز میں رد کر دینا کہ یار نہیں یہ چیز ثابت نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہوا ہوگا, وہ جھوٹا واقعہ ہے, اگر اس کو بھی ہم کفر میں ڈالیں گے نا تو نہایت کمزور استدلال بنتا ہے. میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. فقہ حنفی کے جتنے محققین گزرے ہیں ماضی میں وہ متفق ہیں. امام ابو حنیفہ کی بھی یہی تحقیق ہے, اور اس کے بعد علامہ شامی بھی اس کو ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے احیاء الموتیٰ ہے, مردہ کو زندہ کرنا. امام ابو حنیفہ یا فقہ حنفی کے متقدمین علماء کے نزدیک یہ چیز بطور کرامت کے ہو ہی نہیں سکتی, وہ بالکل منع کر دیتے ہیں. یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک واضح سٹینڈ ہے کہ قرآن پاک نے جن بڑے معجزات کو رسولوں کی شان قرار دیا, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا رکھتے وہ اژدہا بن جاتا, حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام کے حوالے سے احیاء موتیٰ کا ذکر قرآن کرتا ہے, اس طرح بڑی بڑی جو چیزیں ہیں کہ یہ چیز کرامت نہیں ہو سکتی, ورنہ نبوت اور غیر نبوت کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے. سوال یہ کہ امام ابو حنیفہ کافر ہو گئے. امام ابو حنیفہ نے کرامت کا انکار کر دیا, اور یہ تو وہ کرامت ہے جو ہمارے یہاں کتابیں اگر تصوف کی پڑھ لیں شاید ہی کوئی ایک شخص ایسا ہو جس کو ہم اولیاء اللہ میں شمار کرتے ہیں اور انہوں نے مردہ زندہ نہ کیا. صحیح بات ہے, ایسے ہی بلکہ ایک ہی وقت میں پورا قبرستان زندہ کر دیا گیا, ایک ہی وقت میں پورا شہر زندہ ہو جاتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی بہت سے واقعات پوری بارات نکال دی. تو سر کہنے کا مقصد یہ جو کتابوں میں واقعات آئے ہیں ان کو دلیل کے حساب سے جب انسان رد کرتا ہے تو یہ مطلب نہیں وہ کرامت کا رد کرامت کے نام پر کتابوں میں جو جھوٹ بھرا گیا ہے اس کا رد کیا جاتا ہے. احیاء الموتیٰ بہت اعلیٰ شان ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو مجھے خلق دکھاؤ. خلق اتنی بڑی چیز ہوتی ہے. مردہ زندہ کرنے کا دعویٰ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی موت ہوتی. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو ہر ایک کے بارے میں اس نے 10 مردے زندہ کیے, اس نے 20 مردے زندہ کیے. بچہ مردہ پیدا ہو گیا تو ان کے سامنے رکھا, زندہ ہو گیا. اور ملک الموت روح لے کر جا رہے تھے, واپس لوٹا دی گئی. یہ واقعات تو بھرے ہوئے ہیں کتابوں میں. ان واقعات کا اگر کوئی رد کرتا ہے اس کا کفر سے کیا تعلق ہے؟ کو اللہ نے تھوڑی قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں. کئی علماء اس کا رد کرتے ہیں. ہر بڑی کتاب تصوف کے اندر ذکر ہوا شیخ ابن عربی کا ایک کرامت, اور وہ کرامت کیا ذکر ہوئی کہ کسی نے کہا کہ سامنے ایک نجاست پڑی ہوئی ہے,
انہوں نے کہا یہ نجاست ہے، گھن والی چیز ہے، تو کیا ہر ایک کے حق میں یہ نجاست ہو سکتی ہے؟ یعنی اس طرح کی بڑی بحث علمی چلنا شروع ہو گئی. تو آتا ہے وہ شیخ ابن عربی نے کہا کہ میں ابھی تم لوگوں کو سمجھاتا ہوں. آپ نے اپنے اوپر چادر لی، چادر کو اتارا تو دیکھا کہ وہ ایک جانور کی شکل میں بنے ہوئے ہیں. انہوں نے اس نجاست کو کھا لیا، اور کھانے کے بعد پھر چادر اپنے اوپر اوڑھی، پھر اتاری، تو پھر وہ شیخ ابن عربی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں اس روپ میں چلا گیا جس روپ میں کھانا حلال ہو گیا تھا. اب میں اس روپ میں آ گیا ہوں جس روپ میں کھانا آ رہا ہے. یہ ہر بڑی کتاب کے اندر شیخ ابن عربی کے حوالے سے کرامت لکھی ہوئی ہے. سر یہی کرامت احمد رضا خان صاحب سے فتاوی رضویہ میں پوچھی جاتی ہے کہ یار اس طرح ہم نے سنا شیخ ابن عربی کے حوالے سے، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے کہا جھوٹا واقعہ. تو وہ بھی کرامت کے منکر ہو گئے. وہ کرامت کے منکر ہو گئے، وہ کافر ہو گئے. ہر کتاب کے اندر لکھا ہوا، ہر تصوف کی بڑی کتاب میں لکھا ہے. ہمارے یہاں تقریروں میں آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے تو بہت سنا ہے. حضرت جنید بغدادی پانی پر چل رہے تھے، پیچھے والے نے اللہ اللہ ذکر کیا تو جنید بغدادی نے چہرہ اس طرف کر کے فرمایا تو اللہ اللہ مت کہہ، تو جنید جنید کہہ. یہ واقعہ ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہی سوال احمد رضا خان صاحب سے ہوتا ہے فتاوی رضویہ میں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تو اللہ اللہ مت کہہ، تو جنید جنید کہہ. اس کے جواب میں فوراً ذکر کیا کہ بالکل جھوٹ ہے کہ جنید بغدادی نے کہا ہو کہ تو اللہ اللہ نہ کہہ. سر کتابوں میں تو یہی لکھا ہے. جو اعلیٰ حضرت نے رد کر دیا احمد رضا خان صاحب نے، وہ کرامت کا انکار کر کے کافر ہو گئے کیا؟ تو سر یہ مکس نہیں کیا جاتا. مسئلہ ہے کہ تصوف کی کتب میں دنیا جہان کی خرافات آ چکی ہوئی ہیں. نہ قرآن کا کوئی انکار کرتا ہے، نہ اللہ کی طرف سے کسی پر فضل ہو اس کا کوئی انکار کرتا ہے. لیکن کرامتوں کے نام کے اوپر یہ جو بہت زیادہ عجیب و غریب باتیں آ گئی ہوئی ہیں، اور اس قدر مذاق لگتا ہے کہ اگر آپ یہ کرامات کی کتابیں اگر پڑھنا شروع کر دیں، آپ جامع الکرامات نام سے کتابیں اور بھی، تو ایک مذاق لگتا ہے. پھر لوگ دین سے بدظن بھی ہوتے ہیں، یار کیسا عجیب و غریب. میں نے تو بیان میں اپنا جملہ یوں بنایا تھا کہ جناب آج ایک سی وی بنی ہوئی ہے کہ جناب فلاں کرامت فلاں کرامت فلاں کرامت. اب ہر مرید ہر دور میں اپنے پیر کے لیے نا وہی کرامت لے آتا، تو سی وی بنی ہوئی ہے. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اگر آپ ماضی میں چلے جائیں گے نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ایک طرف تھے شیخ کبیر رفاعی صاحب. ان دونوں کے جو مرید تھے آگے آنے والے جو تھے، جب تصوف میں بہت زیادہ بگاڑ آ گیا تھا، تو ان دونوں مریدوں میں اتنی زیادہ ایک کیا میں بولوں ٹسر بازی تھی کہ جو کرامت شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے آتی تھی نا، اس کی کاپی وہاں سے بن جاتی تھی. جو کرامت وہ وہاں سناتے تھے اسی کی ڈٹو کاپی جو ہے نا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے جو مریدین تھے آگے، وہ سنا دیا کرتے تھے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی حج پر گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک باہر نکالا تو شیخ کبیر رفاعی صاحب جو ہے انہوں نے بوسہ لیا، تو فوراً یہ کرامت شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے بھی آ گئی. یعنی آپ گئے تھے تو ایسی کرامت ہوئی تھی. تو یہ سلسلہ ماضی میں بھی رہا ہے. اس چیز کا جو انکار کیا جاتا ہے، جو کتابوں میں آئی خرافات ہیں، غلط باتیں ہیں، نظریات جن سے خراب ہوتے ہیں، ان کے رد سے کفر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا، ممکن ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو ہے نا وہ براہ راست انجینئر صاحب کا کلپ نہ بھی سنا ہو، کسی نے جا کے بات پہنچائی ہو، اور وہ روایت کرنے میں جو ہے نا اس کو حافظے کا مسئلہ ہو گیا ہو، یا کوٹ صحیح طریقے سے نہیں کر پایا ہو، اس نے یہی بیان کر دیا ہو کہ جناب یہ بندہ کرامت کا منکر ہے، تو انہوں نے اسی پہ بیان کر دیا. ممکن ایسا کیا ہو، ممکن ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو نہیں معلوم کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہمیں تو نہیں معلوم. اچھا، دوسرا یہ کہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب بھی تو کچھ مطالبے غلط کر رہے ہیں نا. وہ یہ کہ جناب جب سے کیمرے آئے گئے اب کرامتیں ہونا بند ہو گئی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ سر یہ آپ ان سے وضاحت پوچھیں کہ وہ ایسا جملہ کیوں کہتے ہیں. ان کے بھی آپ پہ میں تو نہیں کہہ سکتا. اچھا، ان کے جو شاگرد ہیں، پرابلم یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو مسئلہ صرف یہ ہے، اللہ کے نبی اور اللہ کے غیر نبی ان دونوں میں امتیاز ہوتا ہے. اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں، جب ان کو معجزات اللہ دیتے ہیں نا، آیات اور بینات دیتے ہیں، تو وہ آیات اور بینات ان کے ہاتھ میں ظہور پذیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال طور پر موسیٰ علیہ السلام سب کے سامنے عصا رکھ رہے ہیں اور وہ اژدہا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے سب کے سامنے وہ پتھر پر عصا مار رہے ہیں، چشمے پھوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس چیز کو سمجھیے گا. ٹھیک ہے. جب سمندر کراس کرنا تھا، پانی کراس کرنا تھا، آپ نے عصا مارا، رستہ بن گیا، آپ جا رہے ہیں. یہ چیزیں اللہ اپنے نبیوں کو آیات اور بینات کے طور پر دیتے ہیں. صحیح. کرامت جہاں تک ہوتی ہے وہ کسی سے ظاہر ہو جانا، اس کے اختیاری باتیں نہیں ہوتی. مثال کے طور پر مجھے اختیار مل گیا کہ بھائی میرے ہاتھ میں یہ طاقتیں آ گئی ہیں کہ میں ایسا کروں گا تو ہوا میں اڑ جاؤں گا، ایسا کروں گا تو پانی پھٹ جائے گا. ہم یہاں پر ایسی کرامتوں کا تصور لے کر کے بیٹھے ہیں. بھائی کھانا کم ہو گیا اور چٹکی بجائی تو 100 بندوں کا کھانا سامنے آ گیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. جو غیر نبی ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فضل سے نواز دیا گیا، کوئی دعا اس نے کی، وہ دعا قبول کر دی گئی.
ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارے یہاں کرامتوں کے ایسے جو تصور ہم نے بنا دیے کہ جیسے ہاتھوں میں طاقتیں آ گئیں. تو اس کا رد کرنے کے لیے ممکن ہے کہ ایسے جملے بولے جاتے ہیں, بھئی ہم کیمرہ سامنے لگاتے ہیں, آپ ایسا کرو کہ خرق عادت کام فرمائش پر کر کے دکھاؤ. فرمائش پر جب آپ کرتے نہیں ہیں اس کا مطلب آپ کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتا, ایسا جملہ جو کہے گا آپ ان سے اس کی تفصیل لیں. ظاہر ہے میں تو نہیں تفصیل کر سکتا اس کی. ٹھیک ہے سر, اچھا جواب دیا آپ نے, لیکن آپ جو ہے نا وہ مجمل طریقے سے بیان کر کے سائڈ پکڑ کے نکل لیتے ہیں اس طریقے سے جواب دے کر کہ بات جو ہے وہ درست بھی ہو جاتی ہے. اچھا, ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے کہ کسی صحابی کے حوالے سے غالباً یہ واقعہ آیا تھا کہ وہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. تو روایت میں اس طریقے سے آ رہا ہے کہ پھر اس وقت جو جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا ان کو مروا دیا گیا تھا. اس روایت کے بارے میں کیا کلام کریں؟ ہاں نہیں, وہ روایت ایسی ہے کہ صحابہ کے دور میں ایک شخص تھا جو دعویٰ کرتا تھا میں مردے زندہ کرتا ہوں, پرندے کو لے کے گردن توڑ دوں گا تو میں جوڑ دوں گا. اس طرح کے بہت کچھ فتنہ انگیزیاں اس نے کی تھیں. تو فسادی تھا تو اس کو پھر قتل کروا دیا گیا تھا. ظاہر فساد کی علت پر سزائے موت دی جا سکتی ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی بڑا سخت جملہ کہا تھا کہ اس نے مردہ کہاں زندہ کرنا ہے, یہ خود مر گیا تو اپنے آپ کو نہیں کر سکتا. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ جو پیچھے ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ مردہ زندہ کرنا, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے کہ ہم ہر دوسرے کے ہاتھ سے مردے زندہ کروا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے. اچھا, آخر میں مختصراً ذرا یہ بتائیے, جیسے نارملی کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت دیکھیں, جو ہمارے یہاں تو ایک اصطلاح بن چکی ہوئی ہے نا کہ خرق عادت کام, عادت سے ہٹ کر کے کوئی کام کسی سے ظہور پذیر ہو جائے تو وہ کرامت ہوتی ہے. اور عادت سے ہٹ کر کے بہت سی صورتیں اس کی, آپ نے کوئی دعا کی, دعا قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ سے, توقع نہیں تھی آپ کو کہیں سے کوئی انعام ملنے کی, کوئی پھل ملنے کی, وہاں سے آپ کو مل گیا. یہ سب چیزیں عادت کے خلاف ہے. جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتا ہے, اللہ کا خوف رکھے گا, اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان نہیں ہوتا اس کا. تو انسان کو کبھی گمان نہیں ہوتا, وہاں سے نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں. آپ کبھی مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی نقطہ نہیں سمجھ میں آ رہا, سالوں لگ جاتے ہیں, کبھی ایک ہی جھٹکے میں اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ربط مل جاتا ہے اور آپ کے سامنے منکشف ہو جاتا ہے. سب چیزیں کرامتیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جو اصطلاحی حساب سے کرامت ہے نا, وہ سمجھ لیا گیا بس ہم نے مردہ زندہ کر دیا, ہوا میں اڑ لیا, سمندروں پہ چل لیا. تو یہ جو کرتب نما چیزیں ہیں نا, صرف ان چیزوں کو ہم جو کرامت سمجھ لیتے ہیں, یہ افسوس کی بات ہوتی ہے. یہ کرامت نہیں, یہ مطلب صرف یہ چیز کرامت ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی, کسی کے حق میں اللہ نے دعا قبول کر دی, بس اتنی سی بات. اپنے ہاتھ کی طاقتیں نہیں ہوتی کہ ہم جب چاہیں ایسی کرامتیں دکھاتے رہیں, جب چاہیں ایسا. معجزے میں اور کرامت میں یہ بالکل فرق ہوتا ہے. کرامت کوئی ہاتھ میں اختیاری چیزیں نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت کر دی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی ناظرین, تو آپ نے وضاحت سماعت فرما لی ہے. انتہائی خوبصورت اور احسن طریقے سے مفتی صاحب نے استدلال بیان فرمایا اور یہ وضاحت کر دی مفتی صاحب نے جو ہم نے ان سے سوالات کیے تھے. آخر میں اعلان کر دوں, مفتی صاحب آن لائن کلاسز چلا رہیں گے. اگست سے ایک اور کلاس ہماری اسٹارٹ ہو رہی ہے اور اسکرین پر آپ کے نمبر آ رہا ہے. اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس آن لائن کلاس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں.